السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حالی حالی کے متعلق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور یہ خاکہ ہے جو لکھا ہے مولوی عبدالحق نے، جس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو حالی جو سبق ہے آپ کا، آپ یہ صفحہ نمبر 65 نکالیں گے، اور جو پہلی جو لائن ہے حالی میں وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے زمانے کے نامور اصحاب اور اپنی قوم کے بڑے شخصوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اصحاب یہاں پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے، اصحاب ہے تو اصحاب کا مطلب ہے جو یہاں پہ ہے اصحاب کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے جو بزرگ جن سے عبدالحق ملے ہیں، تو ان بزرگوں میں، ان صاحبوں میں ایک ایسے نامور کا مطلب مشہور جو ہے، نامور اصحاب یعنی مشہور صاحب جو ہیں، اور اپنی قوم کے بڑے شخصوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ یعنی مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ اپنے زمانے میں مجھے بڑے نامور اشخاص سے ملنے کا موقع ملا، جو ہماری قوم کے بڑے اشخاص ہیں ان سے ملنے کا اتفاق ہوا، لیکن مولانا حالی جیسے پاک سیرت اور خصائل کا بزرگ مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا۔ تو مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ جیسے مولانا حالی جو تھے، مولانا الطاف حسین حالی جیسے پاک سیرت اور خصائل کا بزرگ، خصائل ہوتا ہے خصلت کا مطلب ہوتا ہے عادتیں۔ جو یہاں پہ خصائل ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو خصائل ہے یہاں پہ، تو خصائل جو ہے، خصائل کا مطلب ہوتا ہے عادت۔ تو اس جیسا بزرگ مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا۔ نواب عماد الملک فرمایا کرتے تھے کہ سر سید کی جماعت میں بحیثیت انسان کے مولانا حالی کا پایہ بہت بلند تھا۔ تو نواب عماد الملک جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو سر سید احمد خان کی جو جماعت تھی، جنہوں نے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کی جو ہے بنیاد ڈالی ہے سر سید احمد خان نے، تو ان کی جو جماعت تھی، یعنی ان کی جو جماعت تھی وہ کیا کرتی کہ وہ ایجوکیشن پہ، ماڈرن ایجوکیشن پہ زیادہ جو ہے توجہ مرکوز کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ آپ یہ تعلیم پڑھیں۔ تو اس جماعت میں سے اگر دیکھا جائے تو مولانا الطاف حسین حالی کا جو پایہ کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ درجہ، یہاں پہ پایہ ہے، اگر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پایہ ہے، اور پایہ کا مطلب ہوتا ہے درجہ۔ تو ان کا جو مولانا الطاف حسین حالی کا درجہ تھا وہ بہت بلند تھا، اس بات میں سر سید بھی انہیں نہیں پہنچتے تھے، اتنا کہ سر سید احمد خان بھی ان کو اس بات میں نہیں پہنچتے تھے، یعنی سر سید احمد خان سے بھی زیادہ بلند تھا ان کا درجہ سر سید احمد خان کی جماعت میں۔ جن لوگوں نے یہ جو ہے انہیں دیکھا ہے یا جو ان سے ملے ہیں، وہ ضرور اس قول کی تصدیق کریں گے۔ یہ تب پتہ چلتا ہے جب کسی نے مولانا الطاف حسین حالی سے ملاقات کی ہوگی، تو تب پتہ چلتا ہے وہ اس بات کی، اس قول کا مطلب ہو گیا، یہاں پہ قول ہے تو قول کا مطلب ہو گیا بات، تو وہ اس بات کی ضرور جو ہے تصدیق کریں گے۔ قول کا مطلب ہو گیا بات یہاں پہ، تو ضرور وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ مولانا الطاف حسین حالی جو ہے وہ سر سید کی جماعت میں سر سید سے بھی اونچے درجے پر تھے۔ کس لحاظ سے؟ آگے فرماتے ہیں خاکساری اور فروتنی خلقی تھی، یعنی خاکساری جو ہے اور فروتنی خلقی تھی، یعنی جو فروتنی ہم کہتے ہیں خاکساری ہم کہتے ہیں انکساری،
اور فروتنی خلقی کہتے ہیں غرور کا نہونا جو ہے خاکساری فروتی خلقی، یعنی جو خاکساری تھی، جو انکساری تھی، جو عاجزی تھی اور جو غرور کا نہونا تھا، یہ سب چیزیں جو ہے یہ سر سید میں پائی جاتی تھی. یعنی سر سید احمد خان کو ذرا بر بھی یہ مولانا الطاف حسین حالی میں پائی جاتی تھی. یعنی مولانا الطاف حسین حالی کو ذرا بر بھی غرور نہ تھا. وہ انکساری سے، عاجزی سے دوسرے کے ساتھ پیش آتے تھے، اور ان کا جو اخلاق تھا وہ اعلیٰ پایہ کا تھا. غرور ان میں بالکل بھی نہ تھا. اس قدر بڑے ہونے پر بھی چھوٹے بڑے سب سے جھک کر اور خلوص سے ملتے تھے. یعنی اگر علمی لحاظ سے دیکھا جائے تو مولانا الطاف حسین حالی کی جو حیثیت ہے وہ بہت ہی اونچے درجے پر ہے، لیکن وہ انکساری ان میں اتنی تھی کہ چھوٹے بڑے جو بھی کوئی ملتا تھا سب سے جھک کر اور خلوص سے ملتے تھے. جو کوئی ان سے ملنے آتا خوش ہو کر لوٹ جاتا اور پھر عمر بھر ان کے حسن اخلاق کا مداح رہتا. کوئی بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا مولانا الطاف حسین حالی سے تو وہ پھر ان کے حسن اخلاق کا جو ہے مداح رہتا، یعنی فدا ہوتا ان کے حسن اخلاق پہ. اس قسم کا حسن اخلاق مولانا الطاف حسین حالی میں موجود تھا. ان کا رتبہ بڑا تھا مگر انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا. ان کا جو رتبہ تھا، ان کا جو درجہ تھا وہ کافی اونچے درجے کے تھے، لیکن مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے آپ کو کبھی بھی بڑا نہ سمجھا. بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت تو وہ کرتے ہی تھے، لیکن بعض اوقات وہ اپنے چھوٹوں کا بھی ادب کرتے تھے. بڑوں کا تو وہ ادب احترام کرتے ہی تھے، لیکن اور چھوٹوں پر وہ شفقت بھی کرتے تھے، لیکن بعض اوقات وہ اپنے چھوٹوں کا بھی ادب کرتے تھے. ایک ہو گیا کہ ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے اور چھوٹوں سے شفقت کرنی چاہیے، لیکن جو اپنے سے چھوٹے ہوں گے ان کا بھی وہ احترام کیا کرتے تھے. وہ کیسے؟ خود بتاتے ہیں مولوی عبدالحق کہ طالب علمی کے زمانے میں ایک بار وہ جب علی گڑھ میں مقیم تھے، میں اور مرحوم مولوی حمید الدین ان سے ملنے گئے تو وہ سروقد تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. ایک بار ہم طالب علمی کے زمانے میں تھے، یعنی مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ میں اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں جب میں علی گڑھ میں مقیم تھے. مولانا الطاف حسین حالی کہاں پہ مقیم تھے، کہاں پہ رہ رہے تھے؟ علی گڑھ میں تھے. میں اور مرحوم مولوی حمید الدین ان سے ملنے گئے. میں اور مولوی حمید الدین ان کے دوسرے جو ساتھی ہوتے ہیں عبدالحق کے، ہم مولوی الطاف حسین حالی سے ملنے کے لیے گئے تو وہ سروقد تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے. حالانکہ ہم ان سے چھوٹے تھے، کافی زیادہ چھوٹے تھے، لیکن جو ہی انہوں نے ہمیں دیکھا تو وہ کھڑے ہو کر ہمیں انہوں نے تعظیم دی، کھڑے ہو کر ہمیں عزت دی. ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے، ہم تو اپنے دل میں ہی بہت شرمندہ ہوئے. کیوں؟ مولوی حمید الدین نے کہا بھی کہ آپ ہمیں تعظیم دے کر مجبوب کرتے ہیں. تو مولوی حمید الدین نے کہا کہ آپ ایسے کھڑے اٹھے اور ہمارے لیے تو آپ نے یہ جو تعظیم دی ہے آپ نے ہمیں آپ نے ہمیں محجوب کر دیا. محجوب کہتے ہیں ہم شرمندہ کو، محجوب کہتے ہیں. یہاں پہ ایک اور لفظ آ گیا محجوب جو ہے، محجوب کہتے ہیں جب شرمندہ ہونا کو. تو آپ نے ہمیں یہ عزت جو دی ہے اس لحاظ سے ہم شرمندہ ہوئے، یعنی کہ آپ ہم سے بڑے ہیں اور آپ نے کھڑے ہو کر ہمیں تعظیم دی. فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں؟ آئندہ آپ ہی تو قوم کے ناخدا ہونے والے ہیں. تو کہنے لگے کہ اگر میں آپ کی تعظیم نہ کروں تو پھر کس کی تعظیم کروں؟ آئندہ تو آپ ہی لوگ جو ہے اس قوم کے ناخدا ہونے والے ہیں. ناخدا کہتے ہیں ہم جو کسی کشتی کو چلائے، یعنی جو قوم کو چلانے والے جو لوگ ہیں وہ تو آپ ہی ہیں. یعنی یہ چھوٹے تھے تب مولوی حمید الدین اور مولوی عبدالحق، تو مولانا الطاف حسین حالی نے ان سے یہ کہتے ہوئے کہ یہ قوم اب آپ ہی کے ذمہ ہیں کیونکہ آپ تو چھوٹے ہیں ابھی، تو اس لحاظ سے آپ ہی اس قوم کو آگے چلانے والے ہیں.
ہاں، تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ نے چاہا تو کل سے ہم انشاءاللہ الرحمن جو ہے اس سے آگے پڑھیں گے۔ تو آپ اس کو اچھی طرح سے نظر دے کے پوری طرح سے بالکل ذہن نشین کر کے یہ الفاظ اور معنی جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں یہ اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیجئے۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملیں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔